والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم محمد یوسف صاحب، ٹاؤن چیئرمین نیو کراچی، امیر جماعت اسلامی ضلع شمالی، میرے بہت ہی قابل احترام بھائیوں، تمام منتخب افراد، میری بہنوں، اس احتجاج میں شریک عزت مآب خواتین، نوجوانوں، بزرگوں، ہمیں دکھ ہے، پریشانی ہے کہ اتنا بڑا شہر اور اس شہر کا اتنا بڑا حصہ 3 دن ہو گئے ہیں اس کا پانی بند کر دیا ہے. اور بند کرنے والے کون ہیں؟ جو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں. انہوں نے بزور طاقت سازش کر کے، جال سازی کر کے، قبضہ کر کے اپنا میئر اس شہر پر مسلط کیا ہے. اور ان میئر صاحب نے بجائے اس کے کہ وہ کوئی 1-2 کام ایسے کرتے جس کے نتیجے میں شاید ان کے لیے کوئی ہمدردی پیدا ہوتی، وہ شہر کراچی جو پیپلز پارٹی کی عوام دشمن سیاست سے نفرت کرتا ہے، شاید 1-2 کام ایسے کرتے تو کوئی 2-4 لوگ ایسے مل جاتے جو ان سے ہمدردی کرتے. لیکن انہوں نے آنے کے بعد جو پہلا کام کیا ہے وہ سیاسی انتقام کا کام ہے. مرتضی وہاب، تم کچھ بھی کر لو، کتنا ہی پانی بند کر دو، نہ یہ نئی کراچی تم کو ووٹ ڈالے گا، نہ سرجانی ووٹ ڈالے گا، نہ نارتھ کراچی ووٹ ڈالے گا، نہ نارتھ ناظم آباد ووٹ ڈالے گا، نہ فیڈرل بے ایریا ووٹ ڈالے گا، نہ لیاقت آباد ووٹ ڈالے گا، نہ ملیر ڈالے گا، نہ لانڈی اور کورنگی ڈالے گا، نہ اورنگی ٹاؤن تمہیں ووٹ دے گا. یہ پورا کراچی تمہاری اس مافیائی سیاست سے نفرت کرتا ہے. اور اگر تم نے اپنے اقدامات کو ختم نہیں کیا، پانی بحال نہیں کیا، تو ہم پہلے واٹر بورڈ پہنچیں گے، پھر فلاور ہاؤس پہنچ کر پانی لیں گے تم سے انشاءاللہ. تم ڈسٹرکٹ سینٹرل سے، تم ڈسٹرکٹ ویسٹرن علاقوں سے، جہاں لوگوں نے تمہارے سارے ہتھ کنڈوں کے باوجود تمہیں شکست کے ساتھ سے 2-4 کیا ہے، تم ان کا پانی بند کر کے اگر یہ سمجھتے ہو کہ ہم اپنی رائے بدل لیں گے، تو کراچی کے لوگ اب اس لیے جماعت اسلامی کے ساتھ نہیں ہوئے کہ یہ اپنی رائے کو تبدیل کریں گے. اب یہ جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر تمہارا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ، تم سے اپنا چھینیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ شہر کراچی 98% ریونیو صوبہ سندھ کو دیتا ہے، 67% ریونیو پاکستان کی حکومت کو دیتا ہے. کراچی ٹیکس دیتا ہے تو پاکستان کا نظام چلتا ہے. اس کے باوجود تم ہمارے ٹیکسوں کے پیسے کو کھاتے ہو، کرپشن کرتے ہو، لوٹ مار کرتے ہو. 15 سال سے پیپلز پارٹی مسلسل حکومت کر رہی ہے اور 70 سے لے کر آج تک انہوں نے وقفے سے اس شہر پر حکومت کی ہے، اس صوبے پر حکومت کی ہے. ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اس سندھ کے عوام کے لیے کیا کیا ہے، کراچی کے لوگوں کے لیے کیا کیا ہے؟ کوئی بڑا پروجیکٹ 15 سال میں انہوں نے کوئی ایک بڑا پروجیکٹ کراچی کے لیے نہیں بنایا ہے. وہ جو نعمت اللہ خان صاحب اس کے لیے کام کرنے کا آغاز کر گئے تھے، کہ 100 ملین گیلن کا پانی کا پروجیکٹ مکمل کر کے گئے تھے. K4 کے لیے کام شروع ہو گیا تھا. یہ K4 پروجیکٹ بتدریج بننا تھا اور آج سے 5 سال پہلے اس کو مکمل ہو جانا تھا. کراچی کے ایک گھر میں پانی آنا تھا، لیکن 15 سال میں انہوں نے K4 پروجیکٹ آگے نہیں بڑھایا. کرپشن کی، لوٹ مار کی، جو پیسے 20-25 ارب روپے لگ گئے وہ بھی ضائع ہو گئے. اور ابھی بھی دور تک پتا نہیں ہے کہ یہ K4 پروجیکٹ کب بنے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اب ڈیم سے پانی کی سپلائی کا جو پروجیکٹ مکمل ہوا تھا عبدالستار افغانی صاحب کے دور میں ہوا تھا، اور 100 ملین گیلن پانی اس ہفتے سے کراچی کو ملتا ہے، ملنا چاہیے، ملتا تھا اور نعمت اللہ خان کے زمانے میں بھی ملتا تھا. اور اب ہوا یہ ہے کہ اس
ندی میں سے جگہ جگہ پانی کی لیکیج ہوتی ہے، اس کی تعمیر کے لیے، اس کی تعمیر نو کے لیے جو پروجیکٹ اربوں روپے کا ہے وہ بھی مکمل نہیں ہو رہا، اور جہاں سے 100 ملین گیلن پانی ملنا چاہیے تھا وہاں 25 ملین گیلن پانی بھی نہیں مل رہا۔ شرم ان کو نہیں آتی کہ جو پہلے سے پانی کا سپلائی موجود ہے اس کو بھی تباہ کر دیا ہے، نیا کوئی پروجیکٹ نہیں بنایا ہے، اور جو پانی بھی دستیاب ہے اس میں ٹینکر مافیا کا راج ہے، اس میں 200 غیر قانونی ہائیڈرنٹ بند ہوئے ہیں، بس ہائیڈرنٹ ہے کہ جو چل رہے ہیں، اور لائنوں میں کنڈے ڈال کر، لائنوں میں پنچر لگا کر جائز سازی کے ذریعے سے نظام چل رہا ہے، آبادیوں کا پانی ٹینکروں کے ذریعے لینا پڑتا ہے، لائن میں نہیں آتا ہے۔ انڈسٹریل ایریا کو، چاہے وہ لانڈی کا ایریا ہو، چاہے کورنگی ہو، چاہے سائٹ ہو، چاہے کوئی اور ایریا ہو، ایک پیرالل متوازی نظام چل رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ انڈسٹری کو پانی دینا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن گھروں کا پانی لے کر تم انڈسٹری میں پانی بیچو، ناجائز طریقے سے ٹینکر چلاؤ، یہ کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں قبضہ میئر صاحب، آپ نے کتنے ناچالی ہائیڈرنٹ بند کیے ہیں، کتنے غیر قانونی ہائیڈرنٹ بند کیے ہیں، اس مافیا کو کتنی لگام دی ہے؟ آپ آئے اور آپ نے نارتھ کراچی کا، نیو کراچی کا، سلچانی کا پانی بند کر دیا۔ شرم کرو، پھر تمہیں ہم کسی سے ملاتے ہیں تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ جو پانی بند کرے گا وہ پانی بند کرنے والوں سے ملایا جائے گا، اور جو پانی بند کرنے والوں کی مزاحمت کرتے ہیں وہ حسینی ہوتے ہیں۔ ہم حسینی راستہ اختیار کریں گے اور باقی یقین ہوتے لڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے اس طاقت کے ذریعے سے، اس مال کے ذریعے سے ہماری ہوئی لوٹی ہوئی دولت پر کھڑے ہو کر اپنے قد کو اونچا کرنے سے تمہارا قد اونچا نہیں ہو سکتا۔ تم سے ہماری جدوجہد اپنا حق لینے تک جاری رہے گی۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر میں آپ سے ابھی کہوں کہ ہم مارچ کرنا شروع کرتے ہیں، آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں، تیار ہے کہ نہیں تیار ہے؟ میں آپ سے پوچھوں کہ دلاور اسی طرح مارچ کیجیے، تیار ہے کہ نہیں تیار ہے؟ مراد علی شاہ صاحب عوام کے پیور دے دیجیے، بلاول صاحب کراچی کے عوام کے پیور دے دیجیے، زرداری صاحب کراچی کے مظلوم عوام کے پیور دے دیجیے۔ اگر تم نے کراچی دشمنی نہیں چھوڑی تو یہ عوام بھی تمہیں نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے، اور تمہارے پیٹوں سے جو تم نے ہمارا مال لوٹا ہے وہ نکالیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ تمہارے جتنے شرجیل ممبر، یہ تمہارے جتنے کاکے، یہ تمہارے جتنے نیٹورک چلانے والے، ان کے ٹینکروں میں جو ڈالر موجود ہے، جو رقم موجود ہے، سب کو وصول کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور یہ شہر کراچی تم سے تمہارا حق لے گا۔ اس لیے تم شاید یہ سمجھتے ہو کہ وہ فرینڈلی اپوزیشن، جس کا اپوزیشن لیڈر، جس کے لیے تم نے 8 دن کے لیے اپوزیشن لیڈر سیٹنگ کر کے بنایا ہے، یہ وہی والی پارٹی ہے جس کو خرید لو، گورنرشپ پہ خرید لو، 4 وزارتوں پہ خرید لو، 2 ایڈمنسٹریٹروں پہ خرید لو، 4 کمیٹیوں پہ خرید لو، ان کو ذاتی طور پر خرید کے کراچی کا سودا کرو تو یہ سوداگری کا دور ختم ہو گیا ہے، یہ سوداگری کا دور ختم ہو گیا ہے۔ اب یہ جماعت اسلامی ہے اور کراچی کے عوام ہے، کراچی کے عوام نے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا ہے، سب سے زیادہ ووٹ دیے ہیں، اس لیے ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ قبضہ مافیا سے اپنا حق لینے کے لیے ہر ممکن جدوجہد کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے 4 اگست کو ہم نے شاہراہ تحصیل پر واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے ہیڈ آفس پر ایک تاریخی دھرنے کا اعلان کیا ہے۔ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس دھرنے میں شرکت کریں گے، لیکن صرف اس طرح شرکت نہیں ہوگی، یہاں سے جائیں گے گلی گلی محلے محلے اپنا پیغام پہنچائیں گے، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ قبضہ میئر صاحب
ज्यादा देर तक आपका पानी बंद नहीं रख सकते। एक दिन का नोटिस दे रहा है, एक दिन 24 घंटे में नॉर्थ कराची, न्यू कराची, हजारी का पानी बाहर करो, वरना हालात की जिम्मेदारी हम पर नहीं है। फिर मत कहना कि हालात बिगड़ रहे हैं, तुम हालात बिगाड़ रहे हो। जब तुम पानी बंद करोगे, जब तुम खेत माफिया को मुसल्लत करोगे, जब तुम हमारा हक खाओगे, तो हम भी मुजाहिमत करेंगे। हम भी तुम्हें बताएंगे कि कैसे मुजाहिमत की जाती है। हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं और चाहते हैं कि यहाँ नौमान के हालात न बिगड़े, यहाँ लोग अपना कारोबार करें। पहले ही तुमने तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। पेट्रोल की कीमतें तुम बढ़ाते हो, पीडीएम का तुम हिस्सा हो, मजे तुम ले रहे हो। वजीर खारजा तुम्हारा मुल्कों घूम रहा है, उसको इस शहर का क्या पता, उसको इस सिंध के आवाम का क्या पता। ये तो लूटमार का निजाम चल रहा है, तुम पूरे मजे हुकूमत में ले रहे हो, सिर्फ हुकूमत में ले रहे हो, हमें हमारे हक से महरूम कर रहे हो। अब ये ज्यादा नहीं चलेगा। इंशाअल्लाह 24 घंटे में अगर पानी बहाल नहीं होगा, मैं कल फिर यही आऊंगा। इंशाअल्लाह मार्च करेंगे, यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेंगे। तैयार है आप इसके लिए, तैयार है इसके लिए। तुम लोग सबसे मेरे साथ पानी बहाल करो, वरना हालात की जिम्मेदारी कब्जा में तुम्हारे ऊपर होगी, मुराद अली शाह तुम्हारे ऊपर होगी, बिलावल तुम पर होगी, सदाई साहब आप पर होगी। इसलिए पानी चाहिए हमें, हमारे बच्चों को पानी चाहिए, हमारी बस्तियों को पानी चाहिए। कोई और बात काबिल कबूल नहीं है। वाह बाबा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दूर से किसी हाल में सौदा न किया जाए और जालिम को कभी खैर से दामन न दिया जाए। हक मांगना तो है तो हक छीन लिया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाथ नेमरे वालों को अपील करूंगा कि दुआ के ऊपर इस एहतजाज का इख्तिताम फरमाएं। या अल्लाह ताला कब्जा माफिया से हमें निजात अता फरमा, पानी चोरों से हमें निजात अता फरमा, पानी माफिया से हमें निजात अता फरमा, बिजली माफिया से हमें निजात अता फरमा, हमारे टैक्सों के पैसों पे पलने वाले डाकुओं से हमें निजात अता फरमा। और या अल्लाह में हक के लिए जिद्दोजहद करने की तौफीक अता फरमा। इस शहर को अमन का शहर बना, इस मुल्क को इस्तेहकाम अता फरमा। और दुआ करें बाजों के उन शुहदा के लिए जो कल बम धमाके का शिकार हुए, अल्लाह ताला उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। हमारे अल्लाह इस शहर के, इस मुल्क के अवाम को महफूज फरमा। या अल्लाह इन माफिया से निजात अता फरमा, जुल्म से निजात अता फरमा और हमें हक के लिए काम करने की तौफीक अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। रहमतुल्लाह।